السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کو بڑا انکار ہو گیا ہے اور یہ انکار ہوا ہے باہر سے، معاملہ ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا اور عمران خان صاحب کی دھمکی کا معاملہ، اور پھر عمران خان صاحب نے مزید یو ٹرنس لے لیے ہیں، بڑے بڑے یو ٹرنس، کمال یو ٹرن۔ عمران خان نے تجویز دی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی، اس پر پہلے عمران خان صاحب نے خود وضاحت کی، مگر فواد چودھری صاحب میڈیا میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ہی ہے، مطلب اس کا ایکسٹینشن۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، میں نے تو کہا کہ ڈیفر کر دے معاملہ، جب تک نئی حکومت نہیں آتی تب تک نیا آرمی چیف بھی نہ آئے۔ نئی حکومت اور نئے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے، تعلق ہے، وہ میرٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کرپشن ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن، لیکن کچھ چیزیں، کچھ سامنے جو آ رہی ہیں خبریں، کچھ معاملات، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اپنے کرپشن کے کٹے کھل رہے ہیں، اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اب عمران خان صاحب نے اکتوبر کو ٹارگٹ بنا لیا ہوا ہے۔ اکتوبر میں عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ اس حکومت کو گھر بھیجے، لانگ مارچ کا یا آخری کال کا اعلان عمران خان صاحب نے کر لیا ہوا ہے۔ تو میں نے جو اپنا پچھلا ویلاگ کل کا تھا رات کا، اس میں گزارشیں کی تھی کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آخری کال دے پائیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ستمبر میں آخری کال دوں گا، تو وہ آخری کال کیوں نہیں دے پائیں گے، اور دیں گے تو کامیاب ہوگی یا نہیں، دیں گے بھی یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس پر بات چیت کریں گے۔ لیکن پہلے جو انکار ہوا ہے عمران خان صاحب کو، وہ انکار ہوا ہے لندن سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو، کیونکہ تمام تر جو قوتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو انکار کر چکی ہوئی ہیں یا ان کا دباؤ ماننے سے انکار کر چکی ہیں، ان کے دباؤ میں نہیں آئیں، تو پھر عمران خان صاحب اب آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں ریکنسائل کرنے کی، کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا پیغام چلا جائے کہ میرے ساتھ کوئی بات کر لے، میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے۔ پھر کبھی کوئی فلر چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی بلف مارتے ہیں، کبھی کوئی چیز کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو بات کی آرمی چیف کے ایکسٹینشن والی، یا جس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ میں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی نئے آرمی چیف کے تقرر تک معاملہ ڈیفر کر دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب آئے، کل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی انٹرویو تھا ان کا ٹاک شو میں کاشف عباسی کے ساتھ۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی معاملہ تو ایکسٹینشن ہی ہے نا، مطلب جو بھی ڈیفر ہو یا جو بھی ہو، ہونا ہی تو ایکسٹینشن ہی ہے نا۔ تو آرمی چیف کی عمران خان صاحب بیسیکلی، فواد چودھری نے عمران خان صاحب کی وضاحت کے بعد کہہ دیا کہ نہیں، عمران خان صاحب کا مطلب ایکسٹینشن ہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آرمی چیف کو اس وقت تک جو ہے وہ رہنا چاہیے اس عہدے پر، اس وقت تک نیا آرمی چیف نہ آئے جب تک نئے انتخابات ہو کر نئی حکومت قائم نہ ہو جائے، نئی آنے والی حکومت آرمی چیف کا تقرر کرے۔ یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا۔ اب اس پر، کیونکہ موجودہ حکومت براہ راست اس میں فریق ہے، اس میں فوج وغیرہ کوئی فریق نہیں ہے، کیونکہ فوج کا یہ معاملہ ہے نہیں، یہ معاملہ ہے وزیر اعظم کا۔ وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے، جس طرح عمران خان صاحب کا ثواب دیدی اختیار تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، ایکسٹینشن دینے کا نوٹیفیکیشن کچھ ایسا بنا دیا کہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا، اور عدالت نے بھی یہی کہا کہ جی وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن ذرا پارلیمنٹ اس کو تھوڑا سا کوئی قانون سازی کر کے اس کو بہتر کر دے۔ تو وہ پھر اس کو بڑھا کر جو تھا اپنا مدت آرمی چیف کے عہدے پر رہنے والی شخصیت کی، کہ 64 سال تک وہ آرمی چیف کوئی بھی رہ سکتا ہے بندہ۔ بہرحال اب وہ اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو گئی، تو اس کے بعد معاملہ تو عدالت نے بھی تسلیم کر لیا کہ وزیر اعظم کا ثواب دید تھا، تو ابھی بھی معاملہ وزیر اعظم کی ثواب دیدی ہے۔ تو خان صاحب اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا گئی، یہ وہ خیال، یہ وہ سوچ کہ میں تمام اداروں کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہوں، میں سپر اسٹیبلشمنٹ ہوں، فوج، عدلیہ، سیاستدان، انتظامیہ، مقننہ، جو بھی ہیں، سب سے میں زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ بڑا ہوں۔ اور عمران خان صاحب کو گمان ہونے لگا کہ میں اب پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہوں۔ اس چکر میں انہوں نے ہر طرف پریشر ڈالے تھے، جب کہیں پریشر کام نہیں آئے تو پھر اب وہ پیغامات دینا شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام دیا کہ جی آئیں مل بیٹھتے ہیں، انتخابات میری شرط ہے، انتخابات پر بات کریں، میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ آرمی چیف کے لیے پیغام بھیج دیا کہ جی میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں تو آپ کے ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب نے اس معاملے پر چٹا انکار کر دیا، کیونکہ براہ راست میں نے گزارش کی نا، حکومت فریق ہے، اور حکومت کے سربراہ جو ہیں بے شک شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن شہباز شریف کے سربراہ نواز شریف صاحب ہیں، تو فیصلے وہ ہوں گے جو نواز شریف صاحب چاہیں گے۔ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے متعلق 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر واضح الفاظ میں کہہ چکا کہ ہم ایکسٹینشن نہ مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں مل رہی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، اس کے بعد ایکسٹینشن کا اگر عمران خان صاحب نے جو آپشن کھیلنے کی کوشش کی ہے، کارڈ کھیلنے کی، تو اس سے ہو گیا انکار نواز شریف صاحب نے
آرمی سے پہلے انکار آ گیا، نواز شریف صاحب نے اب جب عمران خان صاحب نے تجویز دی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ اب ادھر ادھر پھنس گئے ہیں. اب کل عمران خان صاحب نے اس بات کی وضاحت کے لیے جو انٹرویو انہوں نے کامران خان کو دیا، اس کی وضاحت کے لیے کچھ اپنے پیارے صحافیوں کو بلا لیا. وہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے بڑے یو ٹرن لیے، کمال قسم کے یو ٹرن، وہ بھی حیران کن. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پاکستانی ایجنسیوں کو کام کرنا نہیں آتا، پاکستان کی ایجنسیوں کو کام کرنا نہیں آتا. یہ ہمیں رپورٹ دیتی رہی کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جبکہ جب ہمیں نکالا گیا تو ہمارے لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ گئے، ہماری حکومت ختم کی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیوں کی جو رپورٹیں تھیں غلط تھیں. اب یہ یو ٹرن میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو؟ ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ٹاک شوز میں اور جلسوں میں بات کی کہ جی مجھے 30 سال سے مجھے ایجنسیاں یہ رپورٹ دیتی رہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کرپشن کر رہے ہیں. 30 سال سے اور 26 سال سے جب سے میں سیاست میں ہوں تو مجھے وہیں سے بریفنگز ملتی رہی. 2008 کے بعد خاص طور پر مجھے بتایا جاتا رہا، ثبوت دیے جاتے رہے کہ جی اپنا آصف زرداری اور نواز شریف جو پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، یہ دو خاندان لوٹ رہے ہیں ملک کو. تو خان صاحب کی اگر یہ بات مان لی جائے کہ پاکستان کی ایجنسیاں نکمی، نالائق، ان کی کسی رپورٹیں جو ہوتی ہیں وہ فرضی ہوتی ہیں، ان رپورٹوں میں کوئی جان نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی حکومت تو بہت مقبول تھی اور ان کو رپورٹ یہ دی گئی کہ جی آپ کی حکومت غیر مقبول ہے. اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیاں نکمی، نالائق، ان کی جو رپورٹیں غلط ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو جس بنیاد پہ آپ اپنی سیاست ایک پوری کھڑی کی آپ نے، یا جس بنیاد پہ آپ کو کھڑا کیا گیا، وہ بھی تو ایجنسیوں کی رپورٹیں تھیں. تو پھر یا یہ مان لیجئے کہ ابھی والی رپورٹ ٹھیک تھی جو آپ کی حکومت یعنی اپریل مئی سے پہلے آپ کو، مارچ اپریل سے پہلے آپ کو دی جاتی تھی، یا تو یہ رپورٹیں ٹھیک تھیں، یا پھر وہ جو رپورٹیں آپ کو دی جاتی تھیں جس کی بنیاد پر آپ چور 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 کا شور مچائے ہوئے. اب بھی آج بھی یہی کہہ رہے ہیں 1100 ارب روپے کی انہوں نے کیا کر لی ہے، NRO لے لیا ہے. اب کون سے 1100 ارب؟ سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے مقدمے ہیں جو ثابت ہو گئے کہ جی زرداری نے، نواز شریف صاحب نے، یا شہباز شریف صاحب نے، یا ان کے اعلیٰ اولاد نے اتنے پیسے جو ہیں، اتنے مقدمے ان پر ثابت ہو گئے، اتنی کرپشن انہوں نے کی ہے، مقدمے ثابت ہو گئے اور انہوں نے معاف کروا دیا، آپ NRO لے لیا. کوئی ایسا مقدمہ ہے نہیں، لیکن 1100 ارب روپے. تو یا تو یہ بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی کہ جی ایجنسیوں کی رپورٹیں فارغ ہوتی ہیں، یا پھر وہ بات جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ جی مجھے تو ایجنسیاں رپورٹیں دیتی رہی تھیں اور پھر وہ جھوٹی رپورٹیں تھیں. کوئی ایک بات تو ہوگی نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان صاحب، ہوتا ہے ویسے پاکستان میں اگر کوئی غلطی کرے تو اس کا عمران خان کو فائدہ، اور غلطی کی اصلاح کرے تو بھی اس کا عمران خان کو فائدہ. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب بہرحال، تو خان صاحب نے بڑا یوٹرن لیا ایجنسیوں کے معاملے پر. اچھا، ایک اور معاملہ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب مسلسل قوم کو یہ باور کراتے رہے کہ عثمان بزدار جیسا کوئی صوبائی حکمران یعنی وزیر اعلیٰ دنیا میں آیا ہی نہیں. عثمان بزدار بیسٹ ہے دنیا میں سب سے. 70 سال میں پاکستان میں ایسا کام نہیں ہوئے جو عثمان بزدار نے ایک سال میں کر دیے. یہ عمران خان صاحب کہتے رہے. آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس حکومت کے پیچھے بوٹ نہیں ہوتا، ہماری صوبائی حکومتوں کو بوٹ کی سپورٹ نہیں ہے، اور جس حکومت کے پیچھے بوٹ نہ لگے وہ حکومت کام نہیں کر سکتی. تو پھر عثمان بزدار کے پیچھے تو بوٹ پڑ گئے تھے نا. عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے تو آپ کو بار بار کہا گیا تھا کہ جی بزدار کو ہٹاؤ، جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی آپ کی جو لڑائی ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ، جو تناؤ ہوا تھا، جو کشیدگی ہوئی تھی، جہاں سے معاملات بگڑے، اس میں آغاز تھا عثمان بزدار صاحب. کیا ان کو آپ کو کہا، عمران خان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ، لیکن میں نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ عثمان بزدار جو ہیں وہ، ان کو اگر میں ہٹاتا تو پھر میری پارٹی کے اندر تقسیم ہو جاتی، دھڑے بندیاں ہو جاتی، گروپ بندیاں ہو جاتی. تو پھر جب عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے بوٹ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو عثمان بزدار کو پھر بوٹ کی سپورٹ نہیں تھی، تو پھر عثمان بزدار کامیاب کیسے ہو گئے؟ تو مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا نا عمران خان صاحب نے کڑمس مچایا ہوا ہے. صبح ایک بات کرتے ہیں، شام ایک بات کرتے ہیں. پھر سب سے زیادہ پریشانی ان کے ترجمانوں کی ہوتی ہے کہ بھائی ابھی جو بات کر کے گئے اسی بات سے مکر رہے، اب ہم کہاں جائیں. فواد چودھری بہت تیز آدمی ہے، اس نے کہا نہیں مطلب یہی ہے. عمران خان صاحب جو مرضی کہیں مطلب یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں آرمی چیف کا. اب ظاہر حکومت ایکسٹینشن نہیں، حکومت نے کہا کہ جی ہم اس معاملے پر
نومبر میں بات کریں گے، چند دن پہلے فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا، جن کی منسٹری ہے، جن کی وزارت ہے۔ تو خیر ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب کیوں چاہتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اور نئے آرمی چیف نہ آئیں؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ہے کرپشن کا۔ اب معاملہ کرپشن کا، وہ کہتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ یہ خبریں ہیں، کل رپورٹ ہوئی ہیں، دو خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے بلین ٹری سونامی کے متعلق، اس میں 3 ارب 49 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں بھی 1 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات مشکوک اور 98 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات فرضی اور جعلی قرار دیے گئے ہیں۔ ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، مشکوک تو ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب کر کے اس کو تو پروف کر دیں گے۔ پھر انہوں نے علاقے لکھے ہیں رپورٹ میں کہ کون کون سے علاقوں میں جو ہے وہ انکلوژر تھے ہی نہیں، صرف دکھایا گیا اور وہاں پر پودے لگے ہی نہیں، درخت لگے ہی نہیں۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب کے فائنینسر تھے، برطانیہ میں امریکہ میں گرفتار ہوئے، امریکہ ان کو اپنے حوالے کرنے کے لیے کوشاں ہے، عارف نقوی، جن کا بہت زیادہ پچھلے دنوں چرچا ہوا۔ وہ اپنا ووٹن کرکٹ کلب عمران خان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، برطانیہ میں فنڈ ریزنگ کرتے تھے چیریٹی کے نام پر، اور یہاں لا کر عمران خان صاحب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، فارن فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں۔ عارف نقوی کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر میمن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے بلا کر کہا کہ تم میرے دوست کے پیچھے کیوں پڑے ہو، جب بشیر میمن صاحب DGFIA تھے، تم میرے دوست کے پیچھے کیوں پڑے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں کیا، انہوں نے تو اربوں خربوں روپے پاکستان کے دینے، میں تو وہ جو گیس وغیرہ کے پیسے ہیں وہ حساب کتاب سیدھا نہیں ہے، میں تو وہ تحقیقات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا نہیں، بہت نقصان پہنچا ہے میرے دوست کو، اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ تو خان صاحب نے ان کو آرڈر کیا پراپر۔ اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جناب عمران خان کی حکومت کے مالی سال 2021-22 کی آڈٹ رپورٹ میں جو بے ضابطگیاں آئی ہیں، اس میں صرف عارف نقوی کی کمپنی کے الیکٹرک کو 3 سال میں بغیر کسی معاہدے کے 174 ارب کی RLNG فراہم کی گئی، گیس ان کو دی گئی 174 ارب روپے کی بغیر کسی معاہدے کے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور کراچی میں انہوں نے لٹ ماری ہوئی ہے، روزانہ قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں، بجلی بھی نہیں دے رہے، بجلی معاہدے کے مطابق انہوں نے جو پیدا کرنی ہے بجلی فرنس آئل پہ یا فیول پہ، پیٹرول پہ، وہ تیل پر، وہ بجلی پیدا کرتے ہیں، سرکار کی گیس لے کر پیدا کرتے رہے۔ 174 ارب روپے کی اماؤنٹ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی، وہ انہوں نے بغیر کسی معاہدے کے، عمران خان صاحب نے کہا دے دو، میرا یار ہے، مجھے پیسے دیتا ہے، مجھے فائنینس کرتا ہے، یہ عارف نقوی کی کمپنی کو عمران خان صاحب اس طرح فائدے پہنچاتے رہے۔ تو یہ والے جو معاملات ہیں، یہ والے معاملات تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جیسے آگے گئے، اگر میں نے اس حکومت کو توڑ کر گرا کر اپنی حکومت نہ میں بنا پایا، انتخابات نہ کروا پایا، تو پھر میں تو گیا۔ تو پھر وہی جو میں نے گزارش کی تھی کہ نااہلی اور جیل 2 آپشن ہیں، اور تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور معاملہ بھی بڑا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ آگے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے جو اپنا دہشت گردی والا معاملہ، جو جج صاحبہ کو دھمکی دینے کے معاملے پر عمران خان صاحب کے اوپر JIT تحقیقات کر رہی ہے۔ اس میں بھی عمران خان صاحب JIT میں پیش نہیں ہوئے، عدالت نے کہا کہ جی آپس میں جا کر طے کر لو کس طرح عمران خان نے پیش ہونا ہے۔ تو اس میں بھی کل عمران خان صاحب نے اپنے جو ہے وکیل کے ذریعے دوسرا جواب بھیجا۔ پہلے بابر اعوان نے جواب بھیجا تھا، اب جواب جمع کروایا تھا، اب انتظار حسین پنچوتا صاحب نے جو ہے وہ جواب جمع کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہے وہ تیزی سے گھرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خان صاحب چیخ بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، ہائے میں مر گیا، ہائے میں پھنس گیا، مجھے نائل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری، لیکن اس سے بچنے کے لیے پھر تڑیاں بھی لگا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور دھمکی انہوں نے دی ہے لانگ مارچ کی۔ اب عمران خان صاحب جو آرمی چیف والا معاملہ ہے، وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر اکتوبر میں کچھ نہ کر سکا تو اس کے بعد حکومت اپنی مرضی کر لے گی، جو کہ مرضی کیا ہے، آئین کی مرضی ہے، جو آئین کا منشا ہوگا اسی کے مطابق حکومت نیا آرمی چیف لگا لے گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری اپنی کرپشن سے بچنے کے لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے معاملات ان کے آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ آپ نے سن لی ہوں گی وہ آڈیو ٹیپس بھی سن لی ملک ریاض کی اور ان کی صاحبزادی کی، آپ نے وہ زمینوں کے دستاویزات بھی دیکھ لیے،
5 کنال میرا خیال 58 کنال زمین ایک، 405 کنال زمین دوسری، کیا بنی گالا، کوئی ایسا علاقہ نہیں پنجاب کا جہاں عمران خان صاحب نے زمینیں نہ الاٹ کروائی ہوں. اس طرح کہ مطلب فیصل آباد میں ان کی فرح گوگی صاحبہ نے الاٹ کروائی ہوئی ہیں. تو کس سے عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ کس سے ان کے تیزی کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو اجلت میں کبھی ترلے دھمکی لگاتے ہیں، کبھی ترلے منتیں کرتے ہیں. جب دھمکیاں دباؤ کام نہیں آتا تو پھر ترلے منتیں کرتے ہیں، ترلے منتوں سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر دھمکی لگا دیتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے جو نئی دھمکی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں آخری کال دینے جا رہا ہوں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی آخری کال ہوگی، اچھا ستمبر میں آخری کال دینے جا رہا ہوں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو کال ہوگی، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہماری حکومت ہے، تو اس بار ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ہم جائیں گے اسلام آباد، یعنی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. ہم اسلام آباد جائیں گے، اسلام آباد جا کر بند کر دیں گے اسلام آباد کو. پھر جو اندر ہوگا اسلام آباد کے وہ اندر ہی رہے گا، جو باہر ہوگا باہر ہی رہے گا. کوئی آ سکے گا نہ جا سکے گا، تو حکومت کیسے چلے گی؟ لہٰذا ہم حکومت کو پیرالائز کر لیں گے، جیم کر لیں گے اور ہم اسلام آباد پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور انتخابات لیں گے. اب یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ستمبر میں کال دوں گا. تو ستمبر ابھی آج 14 تاریخ ہے، تو باقی بہت تھوڑے دن ہیں بیچ میں، لیکن ممکن ہے عمران خان صاحب کال دے دیں. پچھلی بار بھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ 25 مئی کی دی تھی، چند روز پہلے دی تھی. تو اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے حساب کتاب ہو، اعداد و شمار، علم و اعداد کا کوئی مسئلہ ہو. اب بھی ممکن ہے عمران خان صاحب ایسی کوئی تاریخ نکلوا کر اعلان کر دیں. لیکن اس بار مسئلہ اور ہے. اس بار مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے تو ہر طرف سے عمران خان صاحب پر انگلیاں اٹھیں گی کہ ایک صوبہ ڈوبا ہوا ہے، وہاں لوگوں کے پاس خوراک نہیں پہنچا پا رہی ریاست. ایک صوبے کا انفراسٹرکچر جو عمران خان صاحب کا اپنا صوبہ ہے اس کا انفراسٹرکچر ٹوٹل تباہ ہو چکا ہوا ہے. دوسرا صوبہ بلوچستان جہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لوگ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسے میں اگر عمران خان صاحب ستمبر میں کال دیتے ہیں لانگ مارچ کی تو کیا اس کال کو پذیرائی ملے گی یا عمران خان کے گلے پڑے گی؟ چلے ستمبر میں نہ صحیح اکتوبر میں. اگر اکتوبر میں کال دیتے ہیں تو اکتوبر تک تو صورتحال کوئی اچھی نہیں ہونی. اکتوبر تک زیادہ سے زیادہ یہ ہو جانا ہے کہ سارے لوگوں کو ریسکیو کر کے خشک جگہ پر جا کر بندوں پر سڑکوں پر لا کر بٹھایا جائے گا. لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو ایک روٹی کے محتاج ایک وقت کی. ان کو ریاست نے روٹی دینی ہے، فلاحی اداروں نے روٹی دینی ہے، ریاست کا اداروں کا پورا فوکس ادھر ہوگا اور ادھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کی بھوک اور ننگ کے اوپر مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پر قبضہ کرنے جائیں گے. تو کیا یہ ان کو اجازت دی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دی جائے گی ان کو اجازت. کون نہیں دے گا اجازت؟ ریاست نہیں دے گی. ابھی ان کو اگر یہ خیال میں عمران خان صاحب کے ہے کہ پنجاب میں کیونکہ ان کی حکومت ہے ان کو کوئی نہیں روکے گا، تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ممکن ہے کہ ان کے سامنے رکاوٹ بن جائے. وہ نہیں بنیں گے تو پھر ریاست کے دوسرے ادارے ہیں ان کو نہیں جانے دیں گے، نہیں نکلنے دیں گے. ممکن ہے پچھلی بار گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس بار عمران خان لانگ مارچ کے اعلان کے ساتھ ہی دھر لیے جائیں، گرفتار کر لیے جائیں. ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپاہی انویسٹیگیشن کے لیے ڈیوٹی کرنے اگر عمران خان کی طرف جا رہا ہے اور اس کو جو روکے تو ریاست کو روک رہا ہے، تو ریاست اپنا قانون کو راستہ دے، پھر قانون راستہ لے گا. پھر تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں، فیصلہ ہے. تو عمران خان صاحب کو ممکن ہے جب اس طرح کی کوئی کوشش کرنے جائیں عمران خان صاحب تو ان کو روکنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو اکتوبر میں بھی اگر عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر تو نومبر آ جائے گا. تو پھر آرمی چیف حکومت اپنی مرضی سے ایکسٹینشن دینا چاہے الگ کہانی، حکومت نیا آرمی چیف لگانا چاہے حکومت کا اختیار. عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ بنا کر حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ جتنا دباؤ ڈالیں گے اتنا جیل جانے کے قریب ہوں گے عمران خان صاحب. تو لانگ مارچ تو دور کی بات ہے، عمران خان صاحب اب میرا خیال ہے کسی بھی قسم کی تحریک چلانے کی پوزیشن میں شاید ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.